معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تاریخ میں مظلوم کیوں؟ اس کے اسباب، اس کے عوامل اور اس کے محرکات کیا ہیں؟ تاہم یہ حقیقت ہمیں پوری طرح جان لینی چاہیے کہ اسلام میں تاریخ نویسی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے شروع ہو گئی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا اور آپ کے غزوات کو نہ صرف یہ کہ وہ خود یاد کیا کرتے تھے بلکہ اپنی اولاد کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی یاد کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ لیکن تاریخ کو باقاعدہ کتابی شکل میں مدون کرنے کا کام دوسری صدی ہجری میں بنو عباس کے عہد حکومت میں شروع ہوا ہے۔ ابتداً تاریخی روایات کو بیان کرنے میں سند کا اہتمام کیا جاتا تھا، جس کا واضح مظہر ہمارے سامنے تاریخ طبری موجود ہے، لیکن تاریخی روایات کو جرح و تعدیل کے اصولوں پر اس اہتمام اور شدت کے ساتھ نہیں پرکھا گیا کہ جس اہتمام اور جس شدت کے ساتھ روایات حدیث کو پرکھا گیا ہے۔ اور یہ بات ہر عام و خاص پر پوری طرح واضح ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جب بھی ایک قوم، قبیلہ یا جماعت، پارٹی کا اقتدار ختم کر کے کوئی دوسری مقابل قوم، قبیلہ یا جماعت، پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو وہ سابقہ حکمرانوں کی اچھائیوں، ان کی خوبیوں اور ان کے تعمیری کاموں کو بھی برائیوں، خامیوں اور تخریب باور کروانے کے لیے وہ پورے کا پورا اپنا زور صرف کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی تدوین کے وقت بھی یہ نفسیاتی ضابطہ کار فرما رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو مصالحت ہوئی تھی، اس مصالحت سے لے کر 132 ہجری تک بلا شرکت غیر پورے عالم اسلام کے اوپر بنو امیہ کی حکومت قائم رہی ہے۔ بالآخر 132 ہجری میں بنو عباس کے ایک شخص جس کا نام ابو العباس الصفاح ہے، اس نے بنو امیہ کی حکومت و اقتدار کا خاتمہ کر کے تختہ الٹ کر بنو عباس کی حکومت کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اور تاریخ پڑھنے والے شخص پر یہ بات پوری طرح عیاں ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی باہمی مخالفت اس درجے کی تھی، وہ آپس میں قطعاً ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دفتر تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ابو العباس الصفاح نے جس وقت بنو امیہ کا تختہ الٹ کر عباسی حکومت کی داغ بیل ڈالی تھی، اس کے بعد عباسی فرما رواؤں نے حکم جاری کیا کہ شام کے شہر دمشق کا محاصرہ کر لیا جائے، اور تقریباً کئی دنوں تک یہ محاصرہ جاری رکھا۔ بالآخر انہوں نے شہر دمشق کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد وہاں 3 گھنٹے تک قتل و غارت کو جائز قرار دیا اور تقریباً بنو امیہ کے 50,000 افراد کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اسی پر بس نہیں، اسی تاریخ ابن کثیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کی قبور، ان کے جو فرما روا تھے، ان کے جو حکمران تھے، ان کی قبور تک کو اکھیڑا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو اکھیڑا گیا، عبد الملک بن مروان کی قبر کو اکھیڑا گیا، ہشام ابن عبد الملک کی قبر کو اکھیڑا گیا۔ اور ہشام ابن عبد الملک کے بارے میں تو یہاں تک آتے ہیں کہ ان کا وجود انہیں صحیح سالم قبر سے ملا تھا، اور اس کو نکالنے کے بعد اس مردہ جسم کے اوپر انہوں نے کوڑے مارے تھے۔ اس حد تک آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی باہمی مخالفت کس درجے کی تھی، یہاں تک کہ 211 ہجری میں عباسی خلفاء میں سے مامون الرشید نے برملا طور پر اپنے شیعہ ہونے کا اظہار کیا، اور ساتھ یہ بھی اس نے اعلان کروایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں افضل ترین شخص ہے، اور جو شخص میری حکومت میں معاویہ کے بارے میں کلمات خیر کہے گا یا ان کی کوئی تعریف کرے گا تو حکومت وقت کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسے قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، یا اسے کوئی جانی مالی نقصان کسی قسم کا پہنچا دیا جائے، حکومت اس سے بری و ذمہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ان سرکاری اعلانات کے بعد اور ایسے متشددانہ عملی اقدامات کے بعد یہ کیوں کر ممکن تھا کہ مورخین بنو عباس کے عہد حکومت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی ملی خدمات کو ذکر کرتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں تھا مورخین کے لیے، ظاہر بات ہے کہ ایسے سرکاری اعلانات کے بعد۔ اس پر میں بطور تائید کے قریبی دور کے ایک مشہور مورخ
علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تاریخ کی ابتدائی تدوین کا ایک بہترین جائزہ پیش کیا ہے، اور وہ اپنی کتاب الانتقاد علی کتاب التمدن الاسلامی میں فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے مورخین عموماً بنو عباس کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ عباسیوں کے عہد میں بنو امیہ کی خوبی کی کوئی ایک چیز بھی اگر اتفاقاً صادر ہو جاتی تو اس کے قائل کو کئی قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ دفتر تاریخ میں اس قسم کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ یہ ہے وہ اصل حقیقت کہ جس کی وجہ سے تاریخ میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت مظلوم ٹھہری ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے ہمیں تاریخی روایات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو پرکھنا ہوگا قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے اوپر۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی قدر و منزلت اور ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔